حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کے دین کی پیروی کرو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے گوشے اور حصے ہیں، اور اگر ہم ان کو آسانی کے لیے تقسیم کریں تو بنیادی طور پر وہ سارے حصے اور گوشے دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک حصہ زندگی کا وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، قوم کو، وقت کے بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ دعوت سن کر کیا جواب دیتے ہیں، بادشاہ وقت سے کس طرح مناظرہ اور گفتگو ہوتا ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے کیسے خوبصورت انداز میں دلیل بیان کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر کار قوم آپ کے بارے میں کیا طے کرتی ہے، اور پھر اللہ ان کے اس مکر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے جب ان سے پھر حضرت ابراہیم جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جان کے دشمن ہیں۔ جو آیت ہے اس میں اسی چیز کو بیان کیا، قال انی ذاہب۔ جب اللہ نے آگ سے حضرت ابراہیم کو نجات عطا فرما دی تو کہا ٹھیک ہے، اب میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی کسی اور علاقے کی طرف، وہ میرا اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ اصل میں آیت ہجرت ہے۔ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ اگر کسی علاقے میں آپ کو دعوت و تبلیغ نہ کرنے دی جائے اور اس کے اثرات فائدہ مند نہ ہوں تو آپ علاقے کو چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی سارہ کو لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے ارض مقدس شام کے علاقے کی طرف ہجرت کی۔ تفسیر قرطبی والوں نے یوں فرمایا، تو پھر آپ نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقہ باران میں پہنچے اور وہاں سے نیچے فلسطین کے علاقہ میں داخل ہوئے۔ وہاں پہ اولاد نہیں ابھی تک، تو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا کو شرف قبولیت بخشا تو اللہ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پھر ان کو تحمل والے لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں پر جب شکریہ ادا کرتے ہیں، نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں، تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بیٹا دیا 86 سال کی عمر میں، اسحاق بیٹا دیا 100 سال کی عمر میں، میرا رب ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب اولاد جب ہو گئی تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی اس بیوی کو، بیویاں دو ہیں، ایک ہاجرہ ایک سارہ، سارہ بڑی بیوی ہے، ہاجرہ چھوٹی بیوی ہے، اللہ نے چھوٹی میں سے اولاد دے دی ہے، یہ اسماعیل ہاجرہ میں سے ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو ایک وادی میں چھوڑ آؤ، وہ پتھروں کا علاقہ ہے، جنگل نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یعنی زندگی کے جتنے امکانات ہیں، اسباب ہیں، وہاں پہ کوئی سبب نہیں ہے۔ جب چھوڑ کے جاتے ہیں ایک پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ اور کچھ کھجوریں ہیں، بیوی پوچھتی ہے آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم جواب نہیں دیتی۔ آخر کار بیوی خود کہتی ہیں اللہ امرک، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں، پھر وہ کہتی ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے جب اوجھل ہو جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، بیت اللہ کا ٹیلہ سا وہاں پہ موجود ہے، نشانات ہیں، تعمیر نہیں ہے، تو وہاں پہ اللہ سے جا کے دعا مانگتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے میرے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے باسیوں کو
رہنے والوں کو جو آباد ہوں گے پھل دینا، جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کو نعمتیں اپنی عطا فرمانا، یہ دعا کی۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ فرمانا۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم تو چلے جاتے ہیں، وہاں پہ منظر کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث کی کتابوں میں اگلا واقعہ ہے۔ اب توشہ دان سے کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مشکیزے سے پانی بھی 1 2 3 دن کے بعد ختم ہوتا ہے۔ آبادی کوئی نہیں، بچہ بلکتا ہے، ماں نے کچھ کھایا ہو تو دودھ آتا ہے، دودھ بھی ختم ہو گیا ماں کا۔ اب ماں بےتاب ہوتی ہے، کبھی ایک پہاڑی کی طرف بھاگتی ہے، شاید کوئی قافلہ آئے، وہاں سے بچے کی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے تو بچے کی پکاریں چیخیں سنتی ہے، بےتاب ہو کے آتی ہے، دوڑتی ہے، پھر بچے کو دیکھتی ہے اور پھر کچھ نظر نہیں آتا تو دوسری پہاڑی کی طرف دوڑتی ہے۔ یہ 7 چکر وہ لگاتی ہے ماں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، پر یا ایڑی مارتے ہیں، پانی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صفا مروہ کی جو سعی ہے، یہ بی بی ہاجرہ کے یہ 7 چکر ہیں جی، اللہ نے سنت بنا دیا۔ ابراہیم کے دین کی پیروی کرنی ہے تو یہ جو 7 چکر ہیں، یہ بی بی ہاجرہ کی وہ عمل ہے، اس کو اللہ نے دین بنایا۔ میرے محترم بھائیوں، اب جب وہ پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، حضرت بی بی ہاجرہ اس کو اکٹھا کرتی ہیں، یوں کرتی ہیں زم زم ٹھہر جا، وہ ٹھہر جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمتیں ہوں ہماری ہاجرہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اگر وہ نہ روکتی تو یہ چشمہ پوری دنیا میں پہنچ جاتا۔ میرے اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو خیر وہاں پہ پھر وہ پانی، اور یہ پانی ایسا ہے لوگ جانتے ہیں یہ پیاس بھی بجھاتا ہے، اور اگر کھانے کی نیت سے کر لو تو یہ بھوک بھی مٹاتا ہے، یہ بیماریاں بھی مٹا دیتا ہے۔ تو اب وہ پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کو آ کر اور بیوی کو ملتے ہیں۔ 13 سال عمر ہو گئی ہے جی، اب یہ زندگی کا حصہ ایک مکمل ہوا۔ یہ 13 سال ابراہیم کا بیٹا یہیں پہ ہے۔ کیا ہوتا ہے جی، اس دوران آبادی ہو جاتی ہے۔ جب پانی جاری ہو جائے تو پھر چرند پرند بھی اڑتے ہیں۔ وہاں سے قبیلہ جرہم کے لوگ گزر رہے ہیں، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ اس زمانے میں پانی کی کمی ہوتی تھی تو جہاں پہ پانی ملتا تھا لوگ وہاں پہ آباد ہوتے، جب وہاں سے پانی ختم ہو جاتا تو دوسری جگہ کی تلاش میں چلے جاتے۔ تو قبیلہ جرہم پانی کی تلاش میں نکلا، انہوں نے دور سے دیکھا کوے پرندے ہیں تو انہوں نے اپنے 2 کاسد بھیجے، وہاں پہ گئے تو دیکھا واقعی پانی موجود ہے۔ قبیلہ آ گیا، حضرت ہاجرہ علیہ سے ان سے بات ہوئی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تم یہاں ٹھہر سکتے ہو لیکن پانی کی تولیت میری رہے گی، میری اجازت کے بغیر اس پانی پہ تمہارا وہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ قبیلہ آباد ہو جاتا ہے، آبادی ہو جاتی ہے۔ 13 سال گزرتے ہیں۔ ان 13 سالوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اب اس حصے کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اور بیوی کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ 3 دن ایک خواب نظر آتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب نبی کا خواب بھی وحی کی طرح ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اما نوالو نے یہاں پہ ڈائریکٹ وحی نہیں کی، خواب کیوں بھیجا؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس لیے وحی آ جائے تو تعویل کوئی نہیں، خواب میں کوئی تعویل کر سکتا۔ اللہ جانچنا چاہتے تھے ابراہیم کو تعویل کرتا ہے یا منوعاً خواب کو پورا کرتا ہے۔ یہ جانچ، یہ آزمائش تھی خواب، ورنہ اللہ وحی بھی بھیج دیتے تھے، خواب بھی بمنزلہ وحی، لیکن وحی میں تعویل کر، اور اتنا بڑا خواب بیٹے کو ذبح کرنا، تو جی تو چاہتا ہے نا کوئی تعویل ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آسان ہے، یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کی کیا کیفیت بن رہی ہے یا میری کیا کیفیت بن رہی ہے، اللہ کرے اچھی ہی بن رہی ہو، لیکن کہنا سننا آسان ہے۔ یہ تو اللہ کے کلام ہی میں ذکر ہے، جس میں جتنی روح کی پکیزگی ہوگی اتنا وہ اثر لیتا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو بتاتے ہیں میرا
یہ خواب ہے۔ بیوی تیار کرتی ہے اور قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں شیطان آتا ہے، کچھ اور بھی کر سکتے ہو، اونٹوں کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم 7 کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر وہ یوں کرتا ہے، پھر 7 کنکریاں، پھر مار۔ یہ جو کنکریاں 3 دفعہ 3 جمرات پہ مارتے ہیں، یہ وہ عمل ہے۔ اب وہاں پہ جب جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل یوں لٹا دیتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ اب روایتوں میں یہ اگلی بات آتی ہے، الٹا لٹاتے ہیں، اور یہ بیٹے کی فرمائش پر۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی ہو سکتا ہے جب آپ کو میرا چہرہ نظر آئے طاقت ہی کم ہو جاتی ہو جاتا ہے بعض اوقات نا، پریشانی کے عالم میں بڑے بڑے پہلوانوں سے رومال بھی نہیں تھاما جاتا، یہ ہوتا ہے زندگی میں۔ تو پتہ نہیں اپنی طرف سے تو زور لگا رہے لیکن اندر جان ہی نہیں ہے، مجھے الٹا کر دو تاکہ نہ چہرہ نظر آئے نہ دل میں رحم آئے۔ الٹا بھی کرتے ہیں لیکن چھری چلا رہے ہیں، ادھر سے ندا آتی ہے، جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں جبریل کو، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب حضرت اور چھری پیچھے ہو جاتی ہے، اسماعیل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ہیں، یہ بھی وہی عمل ہے۔ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کیجئے اس میں کیا کمال ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ کفیت میں ڈوبنے والا ہے، بس وہ کیا کفیتیں ہوگی، تو ہمیں بھی اللہ کا نام ذرا کفیت بنا کر ہی لینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ نے اس پورے منظر کو قرآن میں ذکر کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ پس جب وہ بچہ جوانی کو پہنچا، دوڑنے کی عمر کو ساتھ، حضرت ابراہیم کہنے لگے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا وہ کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب باپ بیٹا تیار ہوئے، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے کہا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح جو دل سے نیکی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں جزا دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو چھڑایا تھا بہت بڑی ذبح کے بدلے میں، بڑی قربانی کے بدلے، جنت کا مینڈا آ گیا۔ اب ذبح عظیم کیا ہے؟ مشہور مطلب یہ ہے کہ جو جنت کا مینڈا، تو جنت کا میں سے مینڈا آنا یہ ذبح عظیم ہے۔ میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاذ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ ہمارے اساتذہ پر جن سے ہم نے ایک لفظ اور ایک حرف بھی پڑھا، زندہ ہیں تو عزت نصیب فرمائے، وفات پا چکے ہیں تو اپنی شان کے مطابق ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے شیخ حضرت قاضی عصمت اللہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اکثر مفسرین نے یہی بات کی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے چھڑا لیا تھا اس کو ذبح عظیم کے بدلے میں، جنت کا مینڈا بھیج دیا تھا۔ یہی زیادہ بات کرتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے تھے، میرا دل یوں کہتا ہے ابراہیم چھوڑ نہیں رہا تھا، اللہ میں نے تیرے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم چھوڑ دے، تیرا عمل اتنا قبول ہے تا قیامت جو مومن ہوگا وہ قربانی کرے گا۔ یہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو چھڑایا ذبح عظیم کے بدلے میں، یعنی تا قیامت اب یہ سنت جاری ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ دوسرا رخ ہے جو اب جب بیٹا بڑا ہوا، بیٹا وہیں پہ رہتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا درخت کے نیچے تیر کمان بنا رہا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا میں ایک گھر بناؤں، کیا تو میرا ساتھ دیتا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا حاضر ہوں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا تھا گھر کی کو، اور اسماعیل نے گھر بنایا، اور وہ مقام ابراہیم پہ وہ ایک پتھر تھا
اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم جب دیواریں اونچی ہوئی اپنے قد سے بڑی ہوئی تو پھر پتھر سے پہ کھڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کی چنائی کرتے تھے. چھت نہیں ڈالا گیا تھا, صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں. تو یہ وہ مقام ابراہیم وہ ہے, وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے گھر بنایا تھا. اللہ کا گھر بن گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کچھ دعائیں کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے میرے اللہ اس جو ہم نے عمل کیا قبول فرما لے. اللہ دعاؤں کو سننے والے بھی آپ ہیں اور ہم نے کس جذبے سے یہ ساری محنتیں کی ہیں جاننے والے بھی آپ ہیں. اللہ آپ کے علاوہ کوئی سننے اور جاننے والا ما فوق الاسباب کوئی نہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اتنا اونچا کام کر دیا. ذرا ایک لمحے کے لیے پیچھے جائیں. ساری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے. تقریباً 113 سال 14 سال بلکہ 120 سال عمر ہو چکی ہے حضرت ابراہیم کی. ساری زندگی دعوت پہ ہے, قربانیوں پہ ہے. سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کا گھر بنا دیا. اللہ اکبر. یہ کون سا گھر ہے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ جل شانہ امن والہ نے یہ کہا ہے یہ میرا گھر ہے. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا ان طہرا بیتیا. یہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو میرے گھر کو پاک رکھنا. اللہ کا گھر بنایا, بیٹے کو قربان کیا, وطن کو چھوڑ دیا, آگ میں چلے گئے. مانگ کیا رہے ہیں اللہ کے حضور؟ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ مجھے اور میرے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنانا. ومن ذریتنا امتا, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو, ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنانا. اتنا اونچا عمل کرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے اللہ تیرا گھر بن گیا, بیٹا بھی آ گیا. اے اللہ اب اس گھر اور اس شہر کو اتنا خوبصورت اور ایسا بنا دے کہ لوگوں کو دل اس کی طرح امدیں بے قرار ہوں. آپ سب جانتے ہیں جو نہیں گیا وہ بھی بے قرار رہتا ہے, جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس میں بے قراری بڑھ جاتی ہے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تو جانتا ہے جو مخفی ہے اس کو بھی تو جانتا ہے, جو پوشیدہ ہے جو ظاہر ہے اس کو بھی. یہ عاجزی, یہ دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جواہر القرآن کے اندر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں یہ آیت اسم اعظم ہے. یہ بندہ اس آیت کو بار بار پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابراہیم کی زندگی تمہارے سامنے ہم نے رکھ دی. یہ ابراہیم کا مشن, یہ سب کچھ ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. اب لوگوں, ابراہیم کے دین کو کون چھوڑے گا؟ ابراہیم کا دین سامنے آ چکا. 3 جمعوں میں کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آ جائے, ہم سب کو پکا سمجھ آ جائے. تو یہ دین تو آ گیا. اب کہا یہ ابراہیم کے اب دین سے پیچھے کون ہٹے گا؟ تو فرمایا قرآن ذکر کر رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم کے دین کو بے وقوف ہی چھوڑے گا, عقل مند آدمی ابراہیم کے دین کو قبول کرے گا. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اب ہم عقل مندوں میں شمار ہوتے ہیں یا احمقوں میں شمار ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں ابراہیم کا دین کتنا ہے؟ فرمایا یہ ابراہیم کے دین کو احمق چھوڑیں گے. ابراہیم کا دین یہ بلند اتنا ہے, ابراہیم کا عقیدہ, ابراہیم کی ملت یہ بلند اتنی ہے کہ اللہ نے
इसी वजह से इब्राहिम को इज्जत बख्शी है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरह लमिनस सालिहीन। मिल्लत इब्राहिम इतनी बुलंद है, इतनी इज्जत वाली है कि इसी वजह से इब्राहिम को हमने दुनिया में भी इज्जत अता फरमाई और आखिरत में भी यही बुजुर्गी और इज्जत वाला होगा। मेरे नबी ने उसकी एक झलक दिखाई, फरमाया क़यामत का दिन होगा, सारी दुनिया बेलबास होगी, कोई लबास में नहीं होगा। क़यामत के रोज सबसे पहले जिसको जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वो इब्राहिम होंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तीसरी बात, ये मिल्लत इब्राहिम का बुनियादी असूल क्या है? इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब अल्लाह ने इब्राहिम को कहा था अस्लिम, मेरे सामने झुक जा, फरमा बरदार हो जा। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहिम ने आगे जवाब दिया, ऐ सारी जहानों को पालने वाले, मैं तेरे आगे झुक गया। बुनियादी असूल इब्राहिम के दीन का ये है इस्लाम, और इस्लाम का मतलब है इताअत हक, और इताअत हक वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में बंद है। बंदा कहे मैं अल्लाह की इताअत करूं और किसी और मजहब पर चलकर करूं, ये नहीं हो सकता। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को, किसी और सकाफत को, किसी और शरीयत को, किसी और रस्म और रवाज को तलाश करेगा और वो उस पर अमल पैरा होगा, लन युक़बल मिन्हु, ज़ाहिरन जितना भी खूबसूरत अमल हो उसका अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का दूसरा हिस्सा, और उसमें फिर अल्लाह हमें क्या हुक्म दे रहे हैं वो भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। अब सारे हिस्से को अगर हम खुलासतन अर्ज करें, मैंने अपनी ताकत और मसात के मुताबिक ये सारा पढ़ा, तफसीरों में पढ़ा, हदीस की किताबों में मुताला किया, तो मैंने चंद चीजें जो मुझे अल्लाह ने समझ दी, अल्लाह करे वो ठीक ही हो, आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, मैंने उसे तहरीर किया, वो मैं आपको सुनाए देता हूं। ये पूरी जिंदगी हजरत इब्राहिम की, कुरान मुकद्दस की सैकड़ों आयात हैं जिसमें हजरत इब्राहिम की जिंदगी का तज़किरा है। वो सारी जिंदगी से ये रहनुमाई होती है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म को, मेरी और आपको, ये वाकया हजरत इब्राहिम की जिंदगी जो बयान की, मुझसे क्या डिमांड हो रही है, आपसे, हर कलमा पढ़ने वाले से क्या मुतालबा हो रहा है, बल्कि यूं कह लीजिए हर वो शख्स जो अपने आप को इब्राहिम का पैरोकार कह रहा है उससे मुतालबा क्या हो रहा है? तो पहला मुतालबा ये हो रहा है अल्लाह ताला के हर हुक्म को पूरा करने के लिए हम तन तैयार रहना चाहिए। दूसरा, अल्लाह ताला के हर हुक्म को अपने हर रिश्ते, जज्बे, मोहब्बत, ताल्लुक पर मुकद्दम करना चाहिए। अगर हम रिश्तों को तरजीह दे जाएं, सकाफत को तरजीह दे जाएं, जज्बों को तरजीह दे जाएं और अल्लाह का हुक्म पीछे रह जाए, अल्लाह की कसम कुरान की रूह से हम इब्राहिमी कोई नहीं है, हम इब्राहिम के पैरोकार कोई नहीं है। ये जुबानी कलामी जमा पूंजी खर्चा है। खुदा दी कसमें पुत्र एक दो दफा गल ना मने, जुबान तो कवे अब्बू जी तुसी बड़े अच्छे, अब्बू जी मेरे बड़े अच्छे, अब्बू जी ने बड़ियां कुर्बानियां कीतियां, मेरा तो मर्तबा मकाम भी अब्बू जी की वजह तो है, ए रौनका अब्बू जी की वजह तो ने। लेकिन अब्बू जी की 3-4 दफा बात ना मानी जाए, अल्लाह की कसमें प्यो परी मजलिस विच कह देंदा है ए झूठा है मेरा पुत्र दाख हो रहे, ओए मुन्नू भी दाल आंदा, लोगो इहदे कोल बच के रवे। आजे मैं और आप देखें कहीं आसमानों से ऐलान तो नहीं हो रहा, मेरी और आपकी जिंदगी ऐलान तो अल्लाह से नहीं करवा रही, ये बेईमान है, ये इब्राहिमी नहीं है, झूठा इब्राहिमी नहीं होता, गैरुल्लाह की नजर न्याज देने वाला इब्राहिमी नहीं होता, ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह आसमानों से तो नहीं कह रहा ये इब्राहिमी नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम की जिंदगी से एक चीज ये भी अखज़ होती है, अपने मुतल्लिकीन, घर वाले, औलाद, शागिर्दों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो हुक्म खुदाबंदी को पूरा करने के लिए हम तन तैयार रहें। या बतिफल
मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह। इब्राहिम ने ये हुक्म दिया, अपनी बीवी की तरबियत की थी तो बीवी ने ये नहीं कहा था इब्राहिम तू बड़ा जालिम है, बल्कि इब्राहिम बीवी ने कहा था मेरा अल्लाह जाया, ये तरबियत थी तो मेरा अल्लाह जाया नहीं करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, बड़े से बड़ा अमल करने के बाद, अरूज के बाद, नेकी की इंतहा के बाद तकब्बुर नहीं आना चाहिए, अपने अमल पर फख्र नहीं होना चाहिए, अपने अमल में आजिज़ी आनी चाहिए। ये इस्माइल ने बताया सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये आजिज़ी का रूज है। इब्राहिम इस्माइल कुर्बान हुआ, छुरी के तले बाप ने जोर लगा दिया, लेकिन बेटा क्या कह रहा है, सताजिदुनी, अगर चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, ये नहीं कि मैं सब्र करूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा फख्र है। अब्बा जी कीजिए, मैं सब्र करूंगा, ये जुमले नहीं है। हमें अरबी जो नहीं आती, हमने कभी अरबी सीखी नहीं है, जिंदगी बीत जाए फातिहा सही हमें पढ़ने नहीं आती। अल्लाह हम सबको माफ करे, कुरान का शौक अता फरमाए। बेटा क्या कह रहा है, सताजिदुनी, ये नहीं कह रहा बेटा अब्बा जी कीजिए, नबी का बेटा हूं, सब्र करूंगा, नहीं, ये अंदाज नहीं है। अब्बा जी मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूं, अल्लाह कह रहा है कुर्बान होना चाहिए इस्माइल। अब्बा जी तैयार हूं, अगर अल्लाह ने चाहा, उसकी तौफीक और नायत हुई, मेरी क्या कुर्बानी है। बड़े बड़े साबिर गुजरे हैं, उनमें से एक इस्माइल भी हो जाएगा। ये मतलब है सताजिदुनी इंशाअल्लाह। बाप ने बैतुल्लाह बनाया, क्या कह रहा है, रब्बना तकब्बल मिन्ना। बैतुल्लाह बनाने से बड़ा नेकी नहीं, लेकिन क्या कह रहा है, अल्लाह कबूल कर, अल्लाह अगर तूने कबूल ना किया रायगाह हो जाऊंगा। अपने हर अमल में मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी इबादतों में, अपने अखलाक में, अपने माशरत में, हर चीज में आजिज़ी हो और अल्लाह को राजी करने का नजरिया हो। लोगों को दिखलाने के लिए नहीं कि मेरी कोई फलाना तारीफ करे, अरे बाबा नहीं। अल्लाह कहते हैं इब्राहिम की जिंदगी में तुम्हें मिलेगा, तेरा हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। और मेरे मोहतरम भाइयों, एक चीज जो हजरत इब्राहिम की जिंदगी से मिलती है वो ये मिलती है, हर हाल में, खुशी में, गमी में, जरूरत में, औलाद के लिए, सेहत, बीमारी, अमले साले की तौफीक, नेमतों का तलब करना हो, नेमतों की शुक्रगुजारी करनी हो, अमाले सालिहा की कबूलियत मांगनी हो, तो अल्लाह ही से दुआएं मांगनी चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआएं हैं कुरान मुकद्दस के अंदर 11 दफा रब्बना के साथ हैं और 9 दफा रब्बी के साथ हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत इब्राहिम बताते हैं जो इब्राहिमी होगा, खुशियां मिलेंगी भी तो अल्लाह के आगे हाथ उठाएगा, नेक अमल करेगा भी तो अल्लाह के आगे हाथ उठाएगा, औलाद तलब करेगा भी तो अल्लाह के आगे हाथ उठाएगा, औलाद की तरबियत करना चाहता है तो भी अल्लाह के आगे हाथ उठाएगा, नेमतों की फरावानी चाहता है तो भी अल्लाह ही से मांगेगा। नेमतें मिल गई तो ये नहीं कहेगा मेरी मेहनत, मेरी जोहद, मेरी अकलमंदी, नहीं कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरे अल्लाह सब कुछ तू ही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं में मांगने का सलीका सिखाया गया है, अल्लाह से कैसे मांगना है, रब्बाना कहकर मांगना चाहिए। और मांगने का सलीका बताया गया, दरमियान में किसी को लाना। इब्राहिम ना आदम को लाया, ना नूह को लाया, न जिसके लिए जिसकी दुआ मांगी थी, रब्बना वबास फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ये पैगंबर मांगा है, आखिरी पैगंबर मांगा, उसको भी बीच में नहीं लाया। इब्राहिम बता रहे हैं ताल्लुक की मजबूती डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट नहीं होती। अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है, दरमियान में किसी को लाने की जरूरत नहीं। अल्लाह मुझे, आपको, तमाम मुसलमानों को सच्चा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत का पैरोकार बनाए, इसी में दुनिया और आखिरत की नजात है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।